بلایا ہوا حسین کا ہے، اور بلایا ہوا حسین کا ہے۔ گلشن دین پہ کیوں نہ آئے بہار، گلشن دین پہ کیوں نہ آئے بہار، یہ لگایا ہوا حسین کا ہے، یہ لگایا ہوا حسین کا ہے۔ اٹھ نہ پائے گا اب سرے کچھ نہ خوف خدا یزید کو تھا، کچھ نہ خوف خدا یزید کو تھا، یہ ڈرایا ہوا حسین کا ہے، یہ ڈرایا ہوا حسین کا ہے۔ میں پھر سے پیش کرتا ہوں یہ شعر۔ آپ سلامت رہیں جس طرح سے آپ جس انداز سے سماعت فرما رہے ہیں، پروردگار آپ سب کی جائز شرعی حاجات کو اس فرش اعزاز سے اٹھنے سے پہلے مقبول اور منظور فرمائے۔ کچھ نہ خوف خدا یزید کو تھا، کچھ نہ خوف خدا یزید کو تھا، یہ ڈرایا ہوا حسین کا ہے، یہ ڈرایا ہوا حسین نہ مٹ سکے گا کبھی، نقش وحدت نہ مٹ سکے گا کبھی، یہ بنایا ہوا حسین کا ہے، یہ بنایا ہوا حسین کا ہے۔ بسم اللہ۔ قصر بیعت نہ ہوگا اب تعمیر، قصر بیعت نہ ہوگا اب تعمیر، یہ گرایا ہوا حسین کا ہے، یہ گرایا ہوا حسین کا ہے۔ جب بچہ تیرا ہر دور میں غالب نکلا، بڑا وقت تو اصغر بھی ابو طالب نکلا۔ حیدری جس کو سورج سمجھ رہا ہے جہاں،
جس کو سورج سمجھ رہا ہے جہاں، سر اٹھایا ہوا حسین کا ہے، سر اٹھایا ہوا حسین کا ہے۔ یہ جو لاشیں ہیں سب حسین کے ہیں، یہ جو لاشیں سب حسین کے ہیں۔ گھر جلایا ہوا حسین کا ہے، گھر جلایا ہوا حسین کا ہے۔ جس کو نیزوں سے ڈھونڈتے جس کو نیزوں سے ڈھونڈتے ہیں عدو، وہ چھپایا ہوا حسین کا ہے، وہ چھپایا ہوا حسین کا ہے۔ جہاز صاحب سے کہ وائیں اور مولا کے حضور اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ایک بھائی کا موبائل ابھی زیارت کے دوران گر گیا ہے، اگر کسی کے قریب ہو، کیونکہ بیل جا رہی ہے، اگر کسی کے قریب ہو تو وہ بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں، سامنے کھڑے ہیں۔ بس محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بارے دیگر صاحب ایک کتاب کی سماعت کرنا چاہتے ہیں، درود پڑھی محمد پڑھی۔ میری نجات کا باعث تیری محبت ہو، میری نجات کا باعث تیری محبت ہو، دعا یہ ہے خدا سے کہ جب قیامت ہو، لکھے ہو ماتھے پہ میرے یہی حروف جلی، لکھے ہو ماتھے پہ میرے یہی حروف جلی، علی امام منستو منم غلام علی، علی امام منستو منم غلام علی۔ درود پڑھیں، درود پڑھیں۔ بی بی سکینہ السلام علیہ وسلم۔ اللهم صل على آل محمد۔ ہے مصیبت
سفر میں مقدر میں شام کے زندان سے ناؤنگی پلٹ کر بابا مارا ہے مجھے شیر نے ہر بار اٹھا ہنستے ہیں رداؤں کو وہ نیزوں پہ سجا کر لگتا ہے شب روتے ہیں مجھے دیکھ سجا باکر پہلے یہ حسین مطاع آئے نہ اس سے پہلے کبھی یہ حسین مطاع آئے
کیا جو ذکر عرش سے چلا آئے نہیں سے الفت علی کی ماں کی حیات کا ثبوت ہے الفت علی کی ماں کی حیات کا ثبوت ہے نسب کی پرکھ میں یہی ثبوت دیوار کعبہ نے شک ہو کے بت کدے سے کہا دیوار کعبہ نے شک ہو کے بت کدے سے کہا نصیب تیرا جگانے میرے ایمان آئے سے پہلے وہی تو بن گئے بوذر بلال اور کمبل وہی تو بن گئے بوذر بلال کمبل جنہیں بھی آل محمد کا پہلے سلام کرنے لگے جھک کے خود انہیں جنت سلام کرنے لگے جھک کے خود جنت حشر میں فاطمہ زہرا کے جا غلام آئے نہیں سے پہلے علی کا عشق اگر کفر ہے تو پھر اختر علی کا عشق اگر کفر ہے تو پھر اختر تو کافروں میں صبح و شام تیرا نام آئے سے پہلے علی کا عشق اگر کفر ہے تو پھر اختر علی کا عشق اگر کفر ہے تو پھر
नजरों में सुबह शाम तेरा नाम आए। माशाअल्लाह, ये थे साजिद अंसारी साहब। बिला तखीर मैं मुल्तमिस हूँ काज़मी बरादरान से कि वो आए और अपने मखसूस अंदाज में मौला के हुजूर अपना नजराना अक़ीदत पेश करें। मोहतरम काज़मी बरादरान पर मोहम्मद व आल मोहम्मद सल्लल्लाहु की गली में सदाए देता अली अली की गली में सदाए देता मैं मुनकिरों को तो ऐसी सदाएं देता मैं मुनकिरों को तो ऐसी सदाएं देता। और शेर काबिल हो रहे और अली के नाम से जब मिली खुशी मुझको और अली के नाम से जब मिली खुशी मुझको मैं अपनी माँ को हज़ारों दुआएं देता और अली के नाम से जब मिली खुशी मुझको मैं अपनी माँ को हज़ारों दुआएं देता। सलावत मैं मातम बपा आज कुर्फे में मातम बपा है अक्ल शेरे खुदा हो गया मोमिनों का उड़ाने की जा है अक्ल शेरे खुदा हो गया है आखिरी दिया जा शाहिदीन तेग खींची उधर फातिमा खुल्द में बेरिदा है फातिमा खुल्द में बेरिदा है अक्ल शेरे खुदा हो गया है कोई कह दे हुसैन हसन कोई कह दे हुसैन हसन से बाप भी उड़ गया जिनके सर से अब यतीमों का हाफिज खुदा है
شیر خدا ہو گیا ہے، مومنوں کا اڑانے کی جا ہے، قدر شیر خدا ہو گیا ہے۔ صلوات صاحب اور محمد و آل محمد صلوات۔ جن جن کی رگوں میں عشق علی ماں کے مقدس خون کی طرح گردش کر رہا ہے، وہ قرض سمجھ کر نہیں، فرض سمجھ کر اور احسان سمجھ کر نہیں، ایمان سمجھ کر میرے نعرے کا جواب دونوں ہاتھ بلند کر کے دیں، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ صلوات۔ سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، اس انتہائی بارونق اور انتہائی مقدس مجلس اعزا سے آپ عزاداروں کے سامنے خطاب کی سعادت اور خطاب کا شرف حاصل کرنے کے لیے میں نے قرآن پاک کے انتہائی پاک کلمات کو اس مجلس کا سرنامہ سخن قرار دیا ہے۔ گفتگو بہت طویل نہیں کروں گا، ظاہر ہے کہ روزہ دار بھی ہیں اور سلسلہ جلوس ہے، جلوس کی مجلس ہے، لیکن آپ کی توجہات کا انتہائی طالب ہوں۔ رب کائنات، پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، ابصر الناظرین، اسمع السامعین، واضح الفاظ میں قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، سورہ آل عمران۔ اللہ کہہ رہا ہے جو غیر اسلام کو دین بنائے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہم اس سے اس کا دین قبول نہیں کریں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور غیر اسلام کو دین سمجھنے والا جب قیامت میں آئے گا تو من الخاسرین، خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہوگا۔ میں نے ترجمہ اپنے محترم سننے والوں کے سامنے، جس میں کثیر تعداد میں میرے نوجوان کھڑے ہوئے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، آیت کا ترجمہ پیش کر دیا جس میں اللہ کہہ رہا ہے جو غیر اسلام کو دین سمجھے گا اس کا دین قبول نہیں ہوگا۔ چند لمحوں کے لیے ذرا قرآن مجید کا مطالعہ کریں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہم جس دین اسلام کے ماننے والے ہیں، ہمیں فخر ہے، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں۔ ذرا قرآن سے پوچھیں کہ قرآن نے اس دین کا تعارف کیسے کرایا ہے۔
اس آیت میں کہتا ہے جو غیر اسلام کو دین سمجھے گا وہ قبول نہیں ہوگا. اور پھر پروردگار نے قرآن مجید کی اسی سورہ میں آواز دی ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے پاس اگر کچھ ہے دین تو فقط اسلام ہے. ٹھیک ہے نا, 2 مقام ہو گئے, دین فقط اسلام ہے. پھر جب میں نے قرآن کا مطالعہ کیا علی والوں نبی والوں تو میں نے دیکھا کہ پروردگار نے قرآن مجید کے میں دین کے لیے ایک لفظ استعمال کیا. تو توجہ رکھے گا میری طرف, کم وقت میں انشاءاللہ کوئی فیصلہ سناؤں گا انشاءاللہ. اللہ نے دین کا تعارف کراتے ہوئے ارشاد فرمایا سورہ توبہ 9 سورہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا. تو دین اسلام بھی ہے, دین حق بھی ہے. سورہ توبہ میں کہتا ہے ہم نے دین کو بھیجا دین حق بنا کر لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون, تاکہ اللہ اس دین کو دین حق کو سارے ادیان پر غالب کر دے. تو دین اسلام ہے, دین حق ہے. اور اب پھر میں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا تو قرآن میں پھر مجھے آیت ملی جس میں اللہ نے دین کا تعارف کرایا اور ایک لفظ دیا. ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین, ہم نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ بنایا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سلامت رہے. ابھی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ. ہم نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ, ایک ایک جملے کی ذمہ داری لے رہا ہوں میں. اور دیکھو ایک جملہ کہہ دوں کہ ماہ رمضان میں ہم بیٹھے ہوئے مجلس کر رہے ہیں اس وقت, ہے نا, ہم مجلس میں اس وقت مہینہ کون سا ہے, ماہ رمضان کا. سلامت رہے آپ کی عبادتیں, آپ کے روزے, ٹھیک ہے. لیکن معصوم کا ایک جملہ کہہ کے بیان کو آگے لے جاؤں گا. میرے امام میرے معصوم فرماتے ہیں, کیا کمال کا جملہ ہے, فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی, ہر شے کی کوئی نہ کوئی بہار ہے اور قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے. ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بہار, امام کہہ رہے ہیں, معصوم کہہ رہے ہیں, اور قرآن کی بہار یہ مہینہ ہے, ماہ مبارک ہے, رمضان ہے. تو اب آپ بھی آیت سن رہے ہیں, میں بھی آیت سن رہا ہوں, لیکن 2-3 آیتیں پڑھنے دیں مجھے. دین اسلام ہے, دین حق ہے. اور پھر پروردگار نے کہا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین, ہم نے تمہارے لیے, لکم تمہارے لیے, اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اپنے اس دین کو تمہارے لیے مصطفیٰ بنایا. مصطفیٰ کے معنی چنا ہوا, مصطفیٰ کے معنی منتخب, مصطفیٰ کے معنی برگزیدہ, مصطفیٰ کے معنی انتخاب شدہ, مصطفیٰ کے ماننے والے بیٹھے ہوئے. ہم جس دین کو مانتے ہیں وہ دین اللہ کی نگاہ میں مصطفیٰ ہے, یعنی چنا ہوا ہے. کہتا ہے فلا تموتن الا وانتم مسلمون. تو دیکھو جب تمہیں موت آئے تو اسلام پر مرنا. سلامت رہے, مولا آباد رکھے آپ کے ہاتھوں کو, آپ کے سماعتوں کو. ہم نے دین کو مصطفیٰ بنایا تو فلا تموتن, مرنا مت, الا وانتم مسلمون, جب تمہیں موت آئے تو اسلام پر مرنا. تو میری سمجھ میں آ گیا کہ دین حق ہے, دین اسلام ہے, دین حق ہے, دین اسلام ہے, دین مصطفیٰ ہے. اور جب میں نے قرآن کی برگردانی کی تو مجھے ایک آیت اور ملی جس میں اللہ نے دین کو استعمال کیا ایک دوسرے لفظ کے ساتھ. ذہن میں رکھے کہ دین کیا ہے, اسلام, دین کیا ہے, حق, دین کیا ہے, مصطفیٰ. اور اب پروردگار کہتا ہے, قرآن پڑھ رہا ہوں, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم. کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ بھی بنایا, مرتضیٰ بھی بنایا. آ جائے میرے مل کے سارے آ جائے, پیچھے والے بھی آ جائے. میں قرآن سے باہر نہیں جا رہا. ہم نے دین کو تمہارے لیے مصطفیٰ بھی بنایا, ہم نے دین کو تمہارے لیے مرتضیٰ بھی بنایا. تو مصطفیٰ کے معنی چنا ہوا, مرتضیٰ کے معنی پسندیدہ, مصطفیٰ کے معنی چنا ہوا, مرتضیٰ کے معنی پسندیدہ. دین حق ہے, دین مصطفیٰ ہے, دین مرتضیٰ ہے, دین اسلام ہے. کتنے الفاظ اللہ نے دین کے لیے قرآن میں استعمال کیے. اب علی والوں کے سامنے ایک آیت پڑھ رہا ہوں, سورہ زمر میں کہتا ہے الا للہ الدین الخالص. اللہ کے معنی آگاہ ہو جاؤ, اللہ کہہ رہے ہیں خبردار آگاہ ہو جاؤ. للہ الدین الخالص, کہتا ہے قرآن میں کہ جو خالص دین ہے, جو خالص دین ہے وہ فقط اللہ کا ہے. سارے دین میں ملاوٹ ہوگی لیکن جو دین خالص ہے وہ قرآن کی نگاہ میں فقط اللہ کا. علی والوں میری سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کہتا ہے میرا دین مصطفیٰ, میرا دین مرتضیٰ, میرا دین حق ہے, میرا دین قیم ہے, میرا دین حنیف ہے, میرا دین سیدھا ہے, اور میرا دین خالص ہے. تو قرآن نے کہہ دیا کہ اگر دین خالص ہے تو وارث وہ ہوگا کہ جس کے نہ شجرے میں خرابی ہو نہ عقیدے میں.
محترم جناب طالب جوہری صاحب کے مغفرت کے لیے، اگلی منزلیں آسان ہونے کے لیے، اور آغا امجد جوہری کے لیے ان کے وسعت قلم ہونے کے لیے آقا مومنین و مومنات کے مرحومین کے اصال ثواب کے لیے بلند سے بلند صلوات۔ میں وقت کم ہوتا جا رہا ہے جلوس کی مجلس سے، لیکن آپ یقین جانے میرا ساتھ دے رہے ہیں تو مجھے خوشی ہو رہی ہے، اور اس گرمی میں روزے دار بیٹھے ہوئے ہیں، علی کا ذکر سن رہے ہیں۔ میں بار بار ممبر سے جملہ کہتا ہوں کہ دیکھو مومن اور منافق کی پہچان ہے علی کا ذکر۔ مومن کے سامنے علی کا ذکر آئے چہرہ کھل جائے گا، منافق کے سامنے آئے چہرہ مرجھا جائے گا، ہے نا۔ اب میں اس کو نہیں کہہ رہا ہوں، پھر میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، اس لفظ کو ملائیے گا جو میں جملہ صرف کیا ہے۔ سورہ مریم 19واں سورہ، اس کی ابتدائی آیتیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، جا کے آیت دیکھیے گا۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل یعقوب۔ میں نے چند آیتیں پڑھی سورہ مریم کی 19واں سورہ۔ بزرگ بھی ہیں، بچے بھی، نوجوان بھی ہیں۔ ذرا سی بات نازک ہے، لیکن انشاءاللہ مولا مجھے اتنی طاقت دیں گے کہ میں ایک محترم سننے والوں کو یہ پیغام دے دوں گا۔ پوری آیت ترجمہ نہیں کر رہا ہوں۔ حضرت زکریا نبی ہیں، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، سورہ مریم میں ہے وہ دعا اللہ نے نقل کی کہ حضرت زکریا کیا دعا مانگ رہے ہیں، سنیے گا۔ کہتے ہیں پروردگار میرے بال سفید ہو گئے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں۔ آیت کا ترجمہ آسان لفظوں میں کر رہا ہوں، میں بڑھاپے کی طرف آ گیا ہے نا، انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، بال سفید ہو گئے، ولم اکن بدعاء ربک شقیا وانی خفت الموالي من ورائی وکانت امرأتی عاقرا۔ پروردگار میں بوڑھا ہو رہا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ زکریا کہہ رہے ہیں نبی تو کیا کر دیں، سنیے گا، لطف لوگے انشاءاللہ۔ فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، تو پروردگار اپنے پاس سے مجھے ایک بیٹا دے دے۔ فیصلہ ہوگا آج علی کی مجلس میں، فیصلہ ہوگا۔ یرثنی و یرث من آل یعقوب، جا کے قرآن چیک کرنا۔ پروردگار مجھے اپنے پاس سے ایک بیٹا دے دے جو میرا بھی وارث ہو، آل یعقوب، اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو، ٹھیک ہے نا۔ مفسر نے یہاں پہ لکھا، میں مفسر کے جملے کو تھوڑی دیر کے لیے مان کے ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ مفسرین نے یہاں لکھا کہ جناب یہ ٹھیک ہے کہ زکریا نے وراثت مانگی، وراثت کے لیے ایک وارث مانگا، لیکن یہاں وراثت وہ مفسر کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں جناب کہ یہاں پر وراثت سے مراد مال کی وراثت نہیں ہے، چونکہ زکریا کو خطرہ تھا کہ دین مٹ جائے گا، شریعت مٹ جائے گی، کتاب مٹ جائے گی، احکام مٹ جائیں گے، اس لیے پروردگار سے کہنے لگے مجھے ایک وارث دے دے، ایک بیٹا دے دے جو میرا بھی وارث ہو، آل یعقوب کا وارث ہو، ہے نا۔ تو مفسر نے کیا لکھا کہ یہاں پر وراثت سے مراد مال کی وراثت نہیں، دین کی وراثت، شریعت کی وراثت۔ چلو مان لو کہ جناب یہاں پر مال کی وراثت نہیں ہے، دین کی وراثت ہے، شریعت کی وراثت ہے نا، لیکن میں کیا کروں علی والوں کے سامنے، بھائی زکریا نے بیٹا کہاں مانگا؟ قرآن کہتا ہے حبلی من لدنک ولدا، یہ نہیں کہا، بیٹے کو عربی میں کہتے ہیں ولد۔ زکریا نے یہ نہیں کہا کہ پروردگار اپنے پاس سے مجھے بیٹا ولد دے دے، نہیں، ولیہ، پروردگار اپنے پاس سے مجھے ایک ولی دے دے جو دین کو بچائے۔ بھائی ہر بیٹا دین کو نہیں بچاتا۔ سلامت رہے مولا آباد کے سننے والوں کو، ہر بیٹا دین کو کہاں بچاتا ہے؟ حبلی من لدنک ولیہ، اس لیے زکریا نے بیٹا نہیں مانگا، کہنے لگے مجھے اپنے پاس سے ایک ولی دے دے، تو جو بیٹا ولی بن کر آئے وہ دین کو بچاتا ہے۔ اور ولی بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ہے نا، ایک خود ساختہ، ایک خدا ساختہ۔ میرا یہ لاہور کا مجمع جہاں سے آیا ہوا ہے، بھائی ولیوں کی دو قسم ہے نا، ایک خود ساختہ، ایک خدا کے ساتھ بنائے ہوئے، ایک بندوں کے بنائے ہوئے، ایک اللہ کے بنائے ہوئے۔ اب قرآن فیصلہ کر رہا ہے، زکریا کو معلوم تھا کہ ولیوں کی دو قسمیں ہیں، کچھ خود بنتے ہیں، کچھ کو خدا بناتا ہے، تو آگے بڑھ کے دعا میں شرط لگائی، وجعلہ رب رضیہ، پروردگار ایسا ولی دے جو تیرا پسندیدہ ہو۔ رضی کے معنی پسندیدہ، علی والا بیٹا رہنا، رضی کے معنی پسندیدہ، وجعلہ رب رضیہ،
اور ایک ہے مرتضی، مرتضی کے بارے پسندیدہ. تو میرا کہنے کا جی چاہ رہا ہے کہ جو زکریا کے گھر میں زکریا کا وارث بن کر آئے اسے ولی مرتضی کہتے ہیں، اور جو خدا کے گھر میں محمد کا وارث بن کر آئے اسے علی مرتضی کہتے ہیں. ماشاءاللہ ولی اللہ اسد اللہ احمد اللہ احمد کا برات علی علی راحت پر علی علی سہارا کا شوہر علی علی مل کے سارے علی علی کلے آدر علی علی ولیوں کا یاور علی علی مولائے کمبر علی علی سلمان کا رہبر علی علی آقائے ابوذر علی علی مالک اشتر علی علی تیرے صداقت علی علی تیرے نوکر علی علی سات سمندر علی علی ہلال کلندر علی علی تم وقت کلندر علی علی تم وقت کلندر علی علی مل کے سارے کے درود کی بات نہیں آ رہی، مل کے بلند ترین صلوات پڑھیں. اجازت ہے کچھ جملے خدائی کے، ٹھیک ہے نا. اب کو وراثت کا ذکر آیا ہوا ہے، میں بڑی آیتوں کو پڑھ کر بڑی باریک سی بات پھر کہنے لگا ہوں. پھر مولا سے مدد مانگ رہا ہوں اپنے مولا سے کہ مولا مجھے اتنی تاثیر دے کہ میں اس بیان کو پہنچا سکوں، ٹھیک ہے نا. وجعلہ رب رضیہ، پروردگار ایسا وارث دے جس جو تیرا راضی ہو، یعنی تیرا پسندیدہ ہو. علی والوں وارثوں کی دو قسمیں ہیں، توجہ کریے جملے کے اوپر. وارثوں کی دو قسمیں، وراثت کی دو قسمیں. ایک ہے مادی وراثت، ٹھیک ہے نا، ایک ہے مادی وراثت، مال کی وراثت، اور دوسری ہے مانوی وراثت، مال کی نہیں مانوی وراثت، ٹھیک ہے. اچھا تو اب قرآن نے کیا کہا جب جناب زکریا کا ذکر کیا کہ پروردگار وارث دے دے؟ انہوں نے کہا، مفسر نے کیا لکھا، مفسر کے قول کے مطابق مفسر نے کیا لکھا کہ جناب یہاں پر مال کی وراثت نہیں، کیا ہے؟ مانوی دین کی وراثت، مانوی وراثت ہے نا. دین کی وراثت، شریعت کی وراثت، احکام کی وراثت، کتاب کی وراثت. زکریا کو خطرہ تھا کہ دین لوٹ نہ جائے تو اپنے لیے مانوی وارث مان لیا. ہو گئی بات. مفسر نے یہ اتنا بتلا دیا کہ یہاں پر زکریا، اس کے قول کو زور دے رہا ہوں میں تاکہ جملہ آگے ہو جائے. مفسر نے یہ کہا کہ زکریا کی وراثت مانوی ہے، مادی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لو، ٹھیک ہے. لیکن قرآن میں فقط ایک وراثت کا ذکر تھوڑی ہے. جب قرآن نے سلیمان کی وراثت کا ذکر کیا تو کہا ورثہ سلیمان و داؤد، سلیمان داؤد کے وارث ہوئے. مالک کی وراثت کون سی ہے؟ خود قرآن نے کہا حبلی ملکن لا ينبغي لأحد من بعدی. سلیمان نے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار مجھے اپنے پاس سے ایک ملک دے دے، ملک دے دے. حبلی ملکن، جو میرے بعد کسی کے قابل نہ ہو، میں اس کا سزاوار ہوں. بھائی ملک مجھے بتائیں، قرآن کا لفظ ہے میم لام کاف. ملک کے معنی اقتدار، ملک کے معنی کرسی، ملک کے معنی حکومت. ملک کوئی دین تو نہیں ہے نا، ملک کوئی شریعت تو نہیں ہے نا. ملک ہے دنیا، ملک ہے اقتدار، ملک ہے کرسی، ملک ہے دولت، ٹھیک ہے نا. تو سمجھ میں آگے ہمارے کہ زکریا کی وراثت مفسر نے کہا مانوی، لیکن سلیمان کی وراثت مادی ہے، مالوی نہیں ہے. اس کا ملک ہے مادی، ملک دین نہیں ہے، ملک شریعت نہیں ہے. یعنی اللہ نے دونوں طرح کی وراثتوں کا ذکر کر دیا. مال کی وراثت اور مادی وراثت، دونوں وراثتیں ہو گئی. زکریا کو مانوی ملی، سلیمان کو مادی ملی. خدا کرے جملہ پہنچ جائے والوں میرا ساتھ دیے گا. زکریا کو مانوی وراثت ملی، سلیمان کو مادی وراثت ملی، ہے نا. خدا نے دونوں آیتیں قرآن میں رکھ کے بتلا دیا کہ جب وراثت پیغمبر کا مسئلہ آئے تو نہ مادی کا انکار کرنا نہ مانوی کا. ماشاءاللہ سلامت رہے مولا پاک رکھے. خدا نے دونوں آیتوں کو قرآن میں ذکر کر کے بتلا دیا کہ زکریا کی وراثت اگر مانوی ہے تو سلیمان نے ملک مانگا، سلیمان کی حکومت مادی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر نبی کے پیغمبر کی وراثت کا مسئلہ ہے تو نہ اس کا انکار کرنا نہ اس کا انکار کرنا. لیکن علی والو، نبی والو، قرآن والو، اللہ والو، میں اس سے بڑھ کے جملہ کہوں گا، دونوں وراثتیں ذکر ہو گئی. ایک مادی ہے، ایک مانوی ہے. اب سمجھ میں آیا کہ میری شہزادی کونین نے اپنا حق ماننے کے لیے یہ دونوں آیتیں پڑھی، اس لیے کہ شہزادی کی بارگاہ میں مسئلہ ایک وراثت کا نہیں تھا. نہیں معلوم ہے جملہ پہنچا نہیں پہنچا. شہزادی کی نگاہ میں مسئلہ ایک وراثت کا نہیں تھا، شہزادی کی نگاہ میں مسئلہ دو وراثتوں کا تھا. بھائی
जागीर नहीं है, अली का हक खिलाफत है। मेरी बीवी ने दोनों आयतें पढ़ के बता दिया कि जागीर भी हमारा हक है, खिलाफत भी हमारा हक है। ऐसा नहीं, नारा हैदरी। تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علی شہنشاہ، علی بادشاہ، علی مشکل کشا، علی شیر خدا، علی رب کا مذہب، علی شان قرآن، علی نظام، علی میری جان، علی دا میں نوکر، علی سبدان، علی کل ایمان، علی تیرا ایمان، علی میرا ایمان، نعرہ حیدری، حیدری، مولا، علی مولا، علی مولا۔ اللہ بات رکھے، ٹھیک ہے نا؟ بس اب گفتگو 5-7 منٹ فضائل کی طرف ہوگی، پھر مجھے مسائل پڑھنے میں آپ لوگ کو دیکھ رہا ہوں اور بڑی بےتابی سے یہ وہ اذان کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے، بس وقت کا میں ذرا مجھے 2 جملے بیان کر لیں تاکہ بیان آخر مرتبہ قریب ہو جائے۔ دیکھو مجھے جانا ہے وراثت تک، ہے نا، اور وراثت لے کے آ گیا، شاید اسی پر مجلس ختم ہو جائے، میں مسائل پہ آ جاؤں، لیکن بڑی قیمتی بات ہے جو آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ میں نے آیتیں پڑھ لی، آپ کے ذہن متوجہ ہو گئے اور آپ کے ذہن آمادہ ہو گئے ان جملوں کی طرف انشاءاللہ جو آپ کہنے لگا ہوں۔ دیکھو نبی کے چاہنے والے ہیں مثالیں، ہے نا، ہماری جان قربان نبی کے فرمان پر۔ میرے نبی نے پیارے محمد نے ہر باطل قوت کا مقابلہ کیا یا نہیں کیا؟ ذرا ہوا کریں میرے ساتھ، ہوا آواز نہیں آ رہی، خاموش بیٹھے ہوئے، پیچھے والے سارے بڑے نعرے میں لگا رہے ہیں، ذرا مل کے ساتھ چلے تاکہ جلوس کی مجلس ہے اور اتنا وقت لے چکا ہوں آپ کا، 5-10 منٹ لوں اور پھر مسائل پہ آ جاؤں انشاءاللہ۔ لیکن یہ قیمتی جملے پوری طاقت سے ہونے چاہیے، بس تھوڑا سا ہوا کرتا ہے، مجھے احساس ہے گزار بیٹھے ہوئے، لیکن میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں بڑا قیمتی ہے۔ نبی نے ہر باطل قوت کا مقابلہ کیا، ہر مارکے کو سر کیا، ہر محاذ کو فتح کیا، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن عجیب بات ہے، علی والوں، نبی والوں، قرآن والوں، اللہ والوں اتنے کھڑے بیٹھے، ان سے کہہ رہا ہوں میں ریکارڈ کر جملوں کو، میرے نبی نے ہر مارکے کو سر کیا، ہر محاذ کو فتح کیا، ہے نا، ہر جنگ جیت گئے نبی، ہر مارکے کو جیت گئے، لیکن علی والوں میرے کانوں میں فقط 2 مقامات آئے جہاں فتح بھی ہوئی، فتح کا اعلان بھی ہوا۔ آپ سلامت رہیے، اٹھتے ہوئے ہاتھ۔ آپ کو حق ہے، آپ کو یعنی آپ جو بیٹھے ہوئے نا، آپ کو حق ہے مجھ سے ممبر پہ پوچھنے کا کہ جناب یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ تو کہتے ہیں ہر جگہ فتح کر لی، میں نے انکار نہیں کر رہا ہوں، نبی نے ہر مارکہ سر کیا، نبی نے ہر جنگ کو جیت لیا، نبی نے ہر مقام پر جیت لی، ہے نا، لیکن جیت کا اعلان ہر جگہ نہیں ہوا، فقط 2 مقام ملے۔ اب جلدی سے آگے بڑھ جاؤں میں۔ جنگ بدر مسلمان جیت گئے، پہلی جنگ جیت ہوئی، جیت کا اعلان نہیں ہوا۔ علی والوں طرح خاموش بیٹھے ہوئے کہ چلو جنگ بدر جیت ہوئی، دیکھو 15 منٹ کا مضمون ہے جو 5 منٹ میں مولا کے صدقے میں آپ کو ہدیہ کر کے وہ ختم کر دوں گا بیان کو۔ جنگ بدر میں فتح ہوئی، فتح کا اعلان نہیں ہوا۔ آگے بڑھے، جنگ احد، دوسری جنگ 3 ہجری میں، ہے نا، پڑھا ہوگا آپ نے، کورس میں بھی بچوں نے پڑھا ہوگا، بڑوں نے پڑھا ہوگا کہ جنگ احد میں پیغمبر نے اپنے کچھ اصحاب کو کھڑا کیا تھا، 50 افراد کو، اور کہا تھا یہاں سے ہلنا مت، ہے نا، زمین آسمان ٹل جائے تو ہلنا مت۔ جب تک وہ کھڑے رہے مسلمان جیتے رہے۔ سلامت رہے مولا آباد کیجیے۔ جب نوجوان خوش ہو رہے ہیں ان کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں، لطف لوگے انشاءاللہ، منبر سے آخر تک جملے ریکارڈ ہو رہے ہیں، تاریخی جملہ ہونا چاہیے۔ میں نبی اور علی کے فضائل بیان ملا کے بیان کر رہا ہوں، مصطفیٰ مرتضیٰ کے فضائل بیان کر رہا ہوں ملا کر، اور یہی شاید آخری جملہ ہو جائے۔ جنگ احد میں ابتدائی حصہ جنگ کا مسلمانوں نے جیت لیا، تاریخ نے لکھا ہے نا، ابتدائی حصہ، لیکن کہیں پر جیت کا اعلان نہیں ہوا، نہ بدر میں نہ احد میں۔ آگے آئیں، جنگ خندق 5 ہجری میں، وہاں تو کل کفر کو مارا تھا نا، جنگ خندق میں تو کل کفر مارا تھا۔ میں جنگ نہیں پڑھ رہا ہوں، کوئی نتیجہ ہے جو انشاءاللہ آج یہاں سے لے کے اٹھو گے۔ جنگ خندق میں کل کفر کو مار دیا، کہہ دیتا اللہ فتح کا اعلان کر دیتا، ہے نا، جیت ہو گئی، لیکن کہیں بھی جیت کا اعلان نہیں ہوا، نہ بدر میں، خدا کرے جملہ سنبھالنا، نہ بدر میں، نہ احد میں، نہ خندق میں، بس علی والوں، نبی والوں، قرآن والوں، اللہ والوں، مجھے 2 ہی مقام ملے پوری تاریخ میں جہاں نبی کو فتح بھی ہوئی، فتح کا اعلان بھی ہوا۔ ایک مقام مجھے ایسا ملا جب نبی
अल्लाह और रसूल का दोस्त होगा, अल्लाह और रसूल उसे दोस्त रखेंगे, वलन यरजे, वो पलटेगा नहीं, हत्ता यफ्तह अल्लाह, फैसला हो रहा है आज, तारीखी जुमला मैं अली वालों के सामने फैसला कर रहा हूँ, हत्ता ला यरजे, हत्ता यफ्तह अल्लाह अला यदाय। नबी कहते हैं वो जो भेजूंगा ना वो पलटेगा नहीं, वो मैदान छोड़ेगा नहीं जब तक अल्लाह उसके दोनों हाथों पर फतह ना दे दे। तो हमें समझ में आ गया कि खैबर का एक मौका ऐसा था जहां फतह भी हुई, फतह का ऐलान भी हुआ, और दूसरा मौका हुदैबिया में, खैबर से पहले जब सुलह लिख दी पैगंबर ने, सुलह हो गई है ना, जब सुलह हो गई और पैगंबर जाने लगे तो लोगों को, मुसलमानों को शक हुआ कि हम तो जंग हार गए, हम तो हार गए, मुश्किल से हार गए। खुदा ने पूरा सूरा भेजा, सूरह फतह, और उसमें ये आयत भेजी, इन्ना फतहना लका, इन्ना फतहना लका फतह मुबीना। खुदा आपके दहनों को, आपकी ज़बानों को मौतर रखे। मौला अली के जिक्र से थकना नहीं है, मेरा साथ देना है, इधर तारीखी जुमला रिकॉर्ड करके सुनाना ज़माने को, इन्ना फतहना लका फतह मुबीना। रसूल आज हमने जो तुझे फतह दी है ना, ये तूने सुलह की है, ये सुलह नहीं है, इसको हमने फतह मुबीन बनाया। फतह यानी जीत, मुबीन यानी खुली हुई। तो हमारी समझ में आ गया कि दो ही मकाम है, तवज्जो, दो ही मकाम है तारीख में जहां फतह भी हुई, फतह का ऐलान भी हुआ। हुदैबिया में अल्लाह ने फतह का ऐलान किया, खैबर में नबी ने फतह का ऐलान किया। लेकिन अजीब बात यह है कि फतह तो दो थी, फतह दो है, एक हुदैबिया की, एक खैबर की। हुदैबिया में अल्लाह कहता है फतह का ऐलान, खैबर में नबी कहता है फतह का ऐलान। लेकिन दोनों फतह में फर्क क्या है? फर्क यह है कि हुदैबिया में कलम चला, खैबर में तलवार चली। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, रहमत है। हुदैबिया जो थका नहीं आ जाए, हुदैबिया में कलम चला, खैबर में तलवार चली। और अजीब शान यह है कि दो फतेह थी, एक कलम की फतह, एक तलवार की फतह, है ना। तो फतेह तो दो थी, लेकिन मैं क्या करूं कि कलम चलाने और तलवार उठाने वाला हाथ तो नहीं, एक हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मिलकर पूरी ताकत से बस सलामत रहे। आपके हाथ उठ रहे हैं, मैं सलामत रहिए। आपके उठते हुए हाथ, आपके हाथ उठते हैं, आपके हाथ उठते हैं, आपके हाथ उठते हैं। मुझे गदीर खुम की याद आती है, आपके उठते हुए हाथ देख के मुझे गदीर खुम की याद आती है। तो मुझे जुमला कहने दो कि खैबर में तलवार चली, हुदैबिया में कलम चला। तो फतेह तो दो थी, लेकिन कलम और तलवार चलाने वाला हाथ एक ही था, यानी एक ही हाथ है। अगर कलम उठाए तो खुदा फतह का ऐलान करे, अगर तलवार उठाए तो नबी फतह का ऐलान करे। और कुदरत ये चाह रही थी, अल्लाह ये चाह रहा था कि अली की ये दोनों फतेह जहन से मिटने ना पाए, क़यामत तक बाकी रहे। और उसकी दलील ये है कि मेरे तीसरे इमाम से लेकर हसन अस्करी तक हर इमाम का एक बेटा इमाम, हुसैन का एक बेटा इमाम, ज़ैनुल आबिदीन का एक बेटा इमाम, मोहम्मद बाक़िर का एक बेटा इमाम, जाफर सादिक का एक बेटा इमाम, मूसा कादिम का एक बेटा इमाम, अली रज़ा का एक बेटा इमाम, मोहम्मद अकी का एक बेटा इमाम, अली नकी का एक बेटा इमाम, हसन अस्करी का एक बेटा इमाम। लेकिन अल्लाह ने अली के दो बेटों को इमाम बनाया कि जो फतेह कलम देखना चाहे वो सुलह हसन देखे, जो तलवार देखना चाहे वो हुसैन को देखे। सबसे बड़ा हुसैन करता रहा खुदा के लिए, क्या से क्या हुसैन। लब्बैक लोग कहते हैं, परवरदिगार को परवरदिगार कहता है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। पढ़ू और भाई मैं क्या करूं, अली के मजलिस है ना,
अली के मजलिस और अली के मजलिस में अली का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन नहीं है ना। एक जुमला आपसे कह रहा हूँ मैं, देखो मेरे नबी ने कहा था सज्जनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली, अपनी मजलिसों को अली के जिक्र से जीनत दो। वो मजलिस मनहूस है जिसमें अली का जिक्र ना हो। सलामत रहे मौला बात के, मैं खत्म कर रहा हूँ। तो खैबर में अली की फतह, खंदक में अली की फतह है ना, खैबर में अली की फतह, अली ने फतह कर लिया। कल मैं उसे अलम दूंगा जो मर्द होगा। आप तो खुश हो रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, दाद दे रहे हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आप तो खुश हो रहे हैं, खुश होना भी चाहिए आपको, है ना। लेकिन दुश्मनों से अली के फजाइल हलक से नहीं उतरते। आपको जोश आता है कि ये कैसे हैं जनाब कि इनके हलक से अली के फजाइल नहीं उतरते। तो मैं आज मिंबर से इतनी बड़ी मजलिस में, हज़ारों के मजमे में आपसे हाथ जोड़ के जुमला कहूँगा कि अगर किसी के हलक से अली के फजाइल या फजीलतें नहीं उतरती तो ना उतरे। अली की शान में आयतें तो उतर रही हैं। मौला आबाद रखे, नौजवान मेरे साथ देकर है ना, आबाद रहे, सलामत रहे आप। ये मेरे रज़ादार, ये मेरे रोज़ादार, मौला ने आबाद रखे, सलामत रखे, है ना। अब आपको जनाब ये कैसी बात कर दी आपने, मैंने थोड़ी की है। सीरत लिखने वाले ने, सीरत नबी लिखने वाले ने जब खैबर का वाक़या लिखा तो उसमें लिखा कि नबी ने अली को अलम दिया था, इनकार नहीं किया। लेकिन अब फजाइल हजम तो हो नहीं रहे। मैं खत्म कर दूंगा, मैं जो है ना उसको मेरे साथ देना, खत्म मसाए पढ़ दे मुझे, आपने मेरा वाक़ित बहुत साथ दिया है ना। कहने लगे जनाब खैबर में नबी ने अलम तो दिया था, इसे इनकार नहीं है, लेकिन ये कोई फजीलत नहीं है। अभी खैबर में अलम मिल रहा है और आप कह रहे फजीलत नहीं है। कहाँ मिला था लेकिन फजीलत नहीं है। अच्छा फिर अगर फजीलत नहीं थी, सबसे कह रहा हूँ यहाँ से वहाँ तक, तो फिर क्या था पूछे सीरत निगाह से। कहने लगे जनाब ये तो अली की तकदीर में लिखा हुआ था। आज अली के मजलिस में मेरा साथ देना, ये तो अली की तकदीर में लिखा हुआ था। अल्लाह ने लिख दिया था कि अलम मिलेगा खैबर में, तो मिल गया। इसमें कौन सी कमाल की बात है, इसमें कौन सा फजीलत है, इसमें कौन सा शरफ है कि आप कह रहे हैं जनाब फातिह खैबर अली अली, है ना। अच्छा मैं मोहतरज से कह रहा हूँ, भाई तुम कह रहे हो कि खैबर में अलम का मिलना कोई कमाल नहीं है, ये अली के मुक़द्दर में लिखा हुआ था, ठीक है ना। अब मैं कोई आयत नहीं पढ़ रहा, हदीस नहीं सुना रहा। ये लाहौर के जहाँ जहाँ साहिब बेदार सुनने वाले इस मरकज़ी मजलिस में, इनसे जुमला कह रहा हूँ, नफ्सियाती जुमला, नफ्सियात, कोई हदीस कोई आयत नहीं। बच्चा इम्तिहान में पास हो गया, बड़ी मेहनत की, मिठाई तकसीम की, हार पहनाए, गले लगाया, क्या हुआ भाई फर्स्ट डिवीज़न टॉप किया बच्चे ने, और कहीं बच्चा फेल हो गया। पूछा कि क्या हुआ, कहा क्या करे मुक़द्दर ख़राब था। बात रहे हैं, आप बोल रहे हैं तो मैं पढ़ रहा हूँ, मौला साहब रखे, है ना। तो कहीं बड़ी मेहनत की, कहा कि भाई फर्स्ट डिवीज़न टॉप कर लिया, अगर फेल हो गया फिर क्या हुआ था, क्या मुक़द्दर खराब था। तो भाई यही तुम जो कहना था कि किसी को अलम मिला उसका मुक़द्दर था, किसी को अलम नहीं मिला उसका मुक़द्दर नहीं था। अब जुमला आप संभालेंगे, काम है मेरा पढ़ना, है ना। कहने भाई खैबर में अलम का मिलना ये अली का कोई कमाल नहीं था, ये अली का कोई शरफ नहीं था, ये अली का कोई फजीलत नहीं थी, ये अली का कोई शरफ नहीं था, ये तो अली के मुक़द्दर में लिखा हुआ था। अब अगर मैं इतने अली के चाहने वालों के सामने आज अली ही की मजलिस में अपने मौला अली के मुक़द्दर के फजाइल सुनाने बैठ जाऊं तो क़यामत आ जाए और अली के मुक़द्दर के फजाइल खत्म ना होने पाए। लेकिन लिख चुके हो ना कि खैबर में अलम का मिलना ये अली का मुक़द्दर था। तो अब सुनो अली के चाहने वाले की ज़बान से, इतने अली के चाहने वालों के सामने कि अली का मुक़द्दर है क्या क्या। पढ़ूं अली का मुक़द्दर, काबे में आना अली का मुक़द्दर, सलामत है मौला आबाद रखे, काबे में आना, मैं खत्म कर रहा हूं, काबे में आना अली का मुक़द्दर, तफसीर कुल कफ़ा अली का मुक़द्दर, सूरह अल अता अली का मुक़द्दर, ज़ाहिरी दुनिया अली का मुक़द्दर, बातिनी दुनिया अली का मुक़द्दर, फतेह बदर अली का मुक़द्दर, फतेह ओहद अली का मुक़द्दर, फतेह खंदक अली का मुक़द्दर, फतेह तफसीर अली का मुक़द्दर, फतेह नहबान अली का मुक़द्दर, फतेह जबल अली का मुक़द्दर, फतेह
وہ علی جس کی ایک ضربت جن و انس کی عبادت سے افضل ہے، اس علی کو جب محراب میں ضربت لگی، رونے کا دن ہے، مصیبت کا دن ہے۔ دیکھو یہ مجلس پرسے کی مجلس ہے، آج ہم کو پرسہ دینا ہے علی کا، رسول خدا کو۔ آج ہمیں پرسہ دینا ہے علی کا، فاطمہ زہرا کو۔ آج ہمیں پرسہ دینا ہے علی کا، حسن اور حسین کو۔ اور سنو گے، آج ہم بیٹھے ہیں پرسہ دینے علی کا، اس بیٹی کو جس کے دونوں ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ تمہاری آوازیں بلند ہو گئی، مصیبت کی گھڑی ہے، میرا ساتھ دینا۔ دیکھو 19ویں ماہ رمضان آپ سب گزار کے بیٹھے ہیں، جب 19ویں کی شب آئی ہے نا، 18 کا دن گزرا، 19 کی شب آئی، تو علی نے اپنی بیٹی کے گھر میں افطار کیا۔ افطار کرنے کے بعد چونکہ شب قدر تھی، اس لیے علی حجرے میں گئے اعمال بجا لانے کے لیے۔ علی حجرے میں گئے، اتنے میں علی کے کانوں میں تلواروں کی جھنکاروں کی آواز آئی۔ جلوس برآمد ہوگا، لیکن پہلے ماتم کر لو، مصیبت سن لو، روتی ہوئی آنکھوں سے اشارہ تابوت کا استقبال کرنا۔ تلواریں کھڑکھڑائی، تلواروں کی جھنکار کی آواز حجرے میں علی کے کانوں میں آئی۔ حجرے سے نکلے، کہا بیٹی کیا بات ہے؟ کہا بابا باہر سے تلواروں کی آواز آ رہی ہے۔ علی نے دروازہ کھولا، دروازہ کھولا، دیکھا کہ چاہنے والا صحابی حذیفہ یمانی اپنے 40 جوانوں کے ساتھ تلوار لیے کھڑا ہے۔ دیکھ کر کہنے لگے حذیفہ بات کیا ہے کہ تم یہاں کھڑے ہو؟ حذیفہ رونے لگے، کہنے لگے مولا پہلی ماہ رمضان سے یہ سن رہے ہیں کہ آپ مسلسل یہ فرما رہے ہیں کہ اسی مہینے میری داڑھی میرے سر کے خون سے خضاب ہوگی، تو لعنت ہے ہماری زندگی پر کہ ہم زندہ رہیں اور آپ مر جائیں۔ تو مولا ہم نے طے کیا ہے، خدا آپ کے ماتموں کو سلامت رکھے، خدا آپ شرم نہ کرنا، خدا آپ کے وعدوں پر رحم کرے۔ مولا لعنت ہے ہمارے اوپر کہ ہم زندہ رہیں اور آپ مر جائیں، اس لیے ہم نے طے کیا ہے کہ پوری رات آپ کے گھر کی حفاظت کریں گے۔ ایک مرتبہ علی نے مقصد کی جملے، ایک مرتبہ علی نے گھور کر حذیفہ کو دیکھا اور کہا حذیفہ میں کون ہوں؟ کہا آپ مولا آپ امام ہیں، آپ امام مفترض ہیں، آپ مولا ہیں۔ کہا حذیفہ میں حکم دیتا ہوں کہ واپس جاؤ۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ میں حکم امام سے جا تو رہا تھا، لیکن میں ڈر رہا تھا کہ کہیں یہ وہی رات نہ ہو جس میں میرا مولا مار دیا جائے۔ تو میں جا تو رہا تھا، لیکن میں مڑ کر اپنے مولا کی صورت دیکھتے جا رہا تھا۔ جب تک علی کا موڑ نہ آیا، حذیفہ مڑ کر علی کو دیکھتے رہے۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، حذیفہ کہتے ہیں کہ میری زوجہ گھبرائی ہوئی دروازے پر آ گئی اور کہنے لگی حذیفہ مولا کو اکیلے چھوڑا ہے، حذیفہ مولا کو اکیلے چھوڑا ہے۔ اگر آج ہی کی رات کسی نے حملہ کر دیا تو قیامت میں فاطمہ زہرا کو کیا منہ دکھے گا؟ قیامت میں فاطمہ زہرا کو کیا منہ دکھلاؤ گے؟ حذیفہ کہتے ہیں میں نے اپنی زوجہ کو تسلی دی کہ مت گھبرا، میرا مولا کوئی عام انسان تھوڑی ہے، فاتح خیبر ہے، فاتح خندق ہے،